ایک دفعہ صحابہ کرام سب تشریف رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو ایک عربی آیا. عربی کہتے ہیں ایک دیہاتی کو. جب دیہاتی کا انداز ذرا مختلف، بیچارے اتنا سمجھ نہیں رکھتے اور نہ اتنا پتہ تھا، بس وہ سیدھی آ کے بات کر دیتے تھے. تو سیدھا آیا اور کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. کتنا پیارا سوال تھا، عجیب شکایت کی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. لگتا ہے ایسا ہے کہ اس زمانے کی پوری ترجمانی کی ہے. آج یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ. سب کچھ ہے گھر میں، بڑی پریشانی ہے، کاروبار ہی نہیں چل رہا، مال ڈالتے ہیں لیکن کوئی ہاتھ ہی نہیں پڑتا. بچے ہیں وہ کچھ سنتے ہی نہیں یہ بات. پیسہ تو بہت ہے جناب، دسترخوان بڑا ہوتا ہے وہ کھانے بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، کچھ عجیب حالات ہیں گھر کے. آج یہ 99.9 ہم لوگوں کو شکایت ہے اپنی زندگی سے. کوئی کاروباری آدمی ہے، محنت بھی بہت کرتا ہوں، بھاگ دوڑ کرتا ہوں، مال لا کے ڈالتا ہوں، لیکن کاروبار ہی نہیں چل رہا. پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا ہے، پتہ نہیں، دیکھیں گے جادو تو نہیں کر دیا کسی نے. مسئلے حل ہو جائیں گے سارے. اللہ کے نبی سمجھے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کھاتے ہو، پیٹ جو نہیں بھرتا تمہارا تو تشریح کر دیتے نا. ویسے تو معالج اعظم تھے، وہ تو سب سے بڑے حکیم تھے زمانے کے، انہوں نے تھوڑی نفس دیکھنی تھی، انہوں نے ماتھا دیکھ کے بتا دینا کہ کیا بخواس کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے معاملہ. کہ ٹھیک ہے کھاتے تو تم ہو، نے بہت رزق دیا ہے، پیٹ نہ بھرنے کی وجہ یہ ہے کھاتے ضرور ہو لیکن میری سنت کے طریقے پہ نہیں کھاتے. مال تو بہت ہے دکان پہ، کاروبار تو ہم بہت کرتے ہیں، ٹیکسی تو بہت چلاتے ہیں، زور بہت لگاتے ہیں کسی کام کے لیے، وکیل بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن کام ہوتا اس لیے نہیں. کیا ہے؟ سنت والی زندگی نہیں. اور سنت تو ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی چیز ہی نہیں. اتنا بڑا دھوکہ دے دیا اس امت کو شیطان نے، اتنا بڑا دھوکہ دے دیا کہ اس کی کوئی وقت ہی نہیں رہی ہمارے نزدیک. نماز، روزہ، حج، زکات سب کر رہے ہیں، تو ان کی پوزیشن کیا ہوگی کہ بے نور ہوں گے. کیا ہوں گے؟ نماز پڑھی آپ نے بے نور ہے، حج کیا بے نور ہے، زکات دی بے نور ہے، زکات دی بے نور ہے، علم حاصل کیا بے نور ہے، قرآن حفظ کیا بے نور ہے. نور کہاں سے آئے گا؟ جب اس عمل کے اندر سنت رسول اللہ شامل کر لیں گے تو وہ آپ کا عمل نورانی ہو جائے گا. ہے کہ کتاب کے ساتھ میں نے کیا دیا ہے؟ نور دیا ہے. تو جب کتاب کے احکامات کو اگر تم نے نورانی بنانا ہے تو پھر کس طرح بنیں گے؟ اس نور پہ عمل کرنا پڑے گا. ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو پکڑ لو. اس کے بغیر نماز پڑھیں، پڑھی نماز اسکیچ ہے، اندر نور نہیں ہے. یاد رکھیں جس قدر اتباع سنت کے ساتھ کسی عمل کو کیا جائے گا اسی قدر وہ عمل ہمارا نورانی ہو جائے گا. اکٹھے کھا اور پھر جو بات آگے بتائیے مسئلے حل ہو گئے سارے. کہ جب تم میرے سنت کے طریقے سے یہ روکھی روٹی بھی کھا لے گا نا، سوکھی روٹی بھی کھا لے گا نا، پیاز کے ساتھ بھی کھا لینا، تو پھر ہوگا کیا؟ اس طرح کھانا کھا لے گا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت تیری طرف اترنا شروع ہو جائے گی. دنیا کے اندر برکت سے بڑی کوئی دولت نہیں، یاد رکھنا. برکت سے بڑی کوئی دولت نہیں. تمام دنیا کی دولت کو آپ ایک طرف کھڑا کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک ہلکی سی برکت کو کھڑا کر دیں، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہوگی. کچھ بھی نہ ہو، ایک ذرہ ہو، اس میں اللہ کی برکت پڑ جائے، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا. اور برکت آنے کا طریقہ کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ کہ برکت صرف آئے گی تو کدھر سے آئے گی؟ نور آئے گا تو کدھر سے آئے گا؟ سنت رسول اللہ. جس گھر میں برکت آ جائے اللہ پاک کی، بھائی وہاں کیا کمی رہے گی؟ مجھے بتائیں.
کون سا کام انسان کا رک جائے گا؟ کون سی اس کی ایسی چیز ہوگی جو ختم ہو جائے گی؟ اللہ کی برکت ہی ہے سب چیز. تو اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت عظیم ہے بھائی، یہ ہماری زندگی کا بہت 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 روشن کر دینے والی چیز ہے. اس کے بغیر اسے یاد رکھیں کہ ہماری زندگی ادھوری نہیں، بلکہ ہے ہی نہیں ایک مومن کی زندگی. یہ پوری زندگی کا ہر جہاں بھی ہو. دکان میں بے رکتی ہے تو سمجھ جائیں ہماری سنت کے خلاف دکان چلا رہا ہوں. کاروبار میں ہے تو سمجھ جائیں سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے. کہیں کام اٹکے ہیں تو سمجھ جائیں سنت کے خلاف معاملہ ہے. گھروں میں لڑائی جھگڑی ہو رہی ہے، سمجھ جائیں کہ سنت کی وجہ کوئی وجہ نہیں. پیسے نہیں ہے جیب میں، سمجھ جائیں سنت ہے. بچے نافرما رہے ہیں، سمجھ جائیں سنت کی وجہ ہے. زور لگا رہے ہیں جناب حفظ نہیں کر رہا، عالم نہیں بن رہا، فلاں نہیں بن رہا، اس کے اندر ہی نہیں جا رہا، سمجھ جائیں کہ سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے ہمارے گھر کے اندر، اس کی برکت نہیں آ رہی. اس پہ اگر یقین نہیں ہوگا تو وہ ایمان ہی نہیں ہوگا. جو اس بات پہ یقین نہیں رکھے گا تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اور جس کو یقین ہے الحمدللہ، اس کو عمل تو پھر کرنا ہی پڑے گا اس پر.